حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے یہ بابا اچھے نہیں لگتے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا ذہن ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے بابا اچھا نہیں لگتا۔ سارا بغداد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کرتا تھا، لیکن وہ تاجر کہتا ہے میں بشر حافی کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں اچھے نہیں لگتے؟ لوگوں نے پوچھا تجھے کیوں اچھے نہیں لگتے؟ حضرت بشر حافی کیوں پسند نہیں ہے؟ کہنے لگا کہ بابا صرف فرض نمازیں مسجد میں پڑھتے ہیں، باقی نمازیں گھر جا کر۔ کہتا ہے ولی ہے تو باقی نمازیں بھی مسجد میں پڑھیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ایک دن ان کی جاسوسی کروں گا، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ ایک جمعہ کا دن تھا۔ حضرت بشر حافی جمعہ کی فرض نماز پڑھ کر نکل گئے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکلے تو یہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے نکلا، جاسوسی کرنے میں۔ دل ہی دل میں سوچتا رہا میں آج سنتیں چھوڑ دی ہیں، لیکن اس کے بارے میں معلوم کرتا ہوں۔ میں نفل نمازیں بعد میں پڑھوں گا، لیکن آج کسی بھی حالت میں اس کا میں پتہ کروں گا۔ یہ بابا اتنا جلدی جا کر کرتا کیا ہے؟ پیچھے پیچھے نکلا۔ کہتے ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کباب کی دکان پر گئے، جلدی سے وہاں سے کباب خریدے۔ میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا۔ ولی کو کباب نے ستایا ہے، اس لیے سنتیں چھوڑ دیا ہے۔ کہتا ہے تھوڑی دور اور آگے بڑھے تو نان کی دکان آئی۔ اب دیکھو ان کے ذائقے، گرم نان کھائے گا۔ بہت سارے لوگ بغداد میں روٹی کھاتے ہیں، لیکن یہ گرم نان کھاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کر جنگل کی طرف مڑے۔ میرے دل میں اب خیال آیا بڑا ہی عجیب ذہن کا آدمی ہے، یہ ہرے ہرے ڈالیوں پر بیٹھ کے موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت تفیلیں چھوڑ دیا ہے۔ ان کے ہزاروں مریدیں ہیں۔ کہتے ہیں حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا اور سفر کیا تو ایک کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی کے طرف تھوڑے دور اور چلے تو ایک کچا مکان کی طرف آگے بڑھے۔ کچا مکان تھا، ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی ہوئی، بغداد کے ننگے پاؤں چلنے۔ ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے تو ایک فالج زدہ بوڑھا اندر لیٹا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، لال ٹپک رہا تھا۔ کہتے ہیں اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر ایک پیالہ لے کر اس میں پانی بھرا، پانی ڈال کر منہ کو دھویا، پھر حضرت اس کے پاؤں پر کپڑا ڈال کر روٹی کا لقمہ اور وہ کباب اس کے منہ میں ڈال کر کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعہ والا دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو مجھے سنتیں اور نفل بھی پڑھنی ہے، ناراض نہ ہونا، مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بیش یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے، 14 سال، ایک صدی کا قصہ ہے، 2-4 سال کی بات نہیں، 14 سال سے تو روز آتا ہے۔ میں پتا نہیں کب تک لاش بنا پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بابا پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ
اس بوڑھے کے آنسو پوंछنے لگے اور آپ نے فرمایا بابا تو فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا، تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں میں عبادتیں کر کے یہ مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا سمجھتی ہے میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، پر بابا ان میں سے کوئی بات مجھ میں نہیں، میں تجھ جیسوں کا خیال رکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے میری عزت میں اضافہ فرما دیا ہے۔ سوچ ہی صاف نہیں، نظریہ ہی ٹھیک نہیں، فکر ہی ٹھیک نہیں۔ اسلام نظریے کا مذہب ہے۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں بار بار سوچ کو پاک، خیالوں کو پاک رکھنے کی بات کیوں کرتا ہوں؟ انسان غسل کر کے اپنے جسم کو پاک اور صاف کر لیتا ہے، مگر سوچ کو کیسے پاک اور صاف رکھے گا؟ کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں؟ ہر وقت ہماری سوچ اور ہمارے خیال یوں ہوتے ہیں، دوسروں کو نیچا کر کے دکھاتے، دوسروں کے عیبوں کو بار بار دوسروں کے سامنے پیش کرنا اور اس کی عزت کی نیلامی کرنا، جب خود کی باری آتی ہے تو نیک ثابت کرنا۔ میں اور آپ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں جنت کے۔ ہمارے پلے عمل ہے کیا؟ اگر ہے تو ریاکاری کے شکار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ آگے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ اگر تم جان لیتے تو تم بہت کم ہنستے، بہت زیادہ روتے، تم جنگلوں میں دوڑ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ جنگلوں میں بھاگتے پھرتے، آنکھوں میں ہر وقت آنسو کی لڑیاں ہوتی، چیختے چلاتے روتے ہوگے، سر پٹکتے ہوتے، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لیتے۔ قال ابو ذر، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرنے کے بعد یوں فرماتے ہیں، کاش میں ایک درخت ہوتا اور میں کاٹ دیا گیا ہوتا، میں درخت ہوتا، جانور کھا گئے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ انسان اگر نیک بننا چاہتا ہے، اس کی پہلی بنیاد اپنی سوچ کو پاک اور صاف رکھنا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔